تو میرے دوستوں سنو، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب قحط سالی کا دور شروع ہوا، اس وقت کے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرمایا۔ یہ قحط سالی کا پہلا سال تھا۔ لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے جنس خریدنے لگے اور ان کے تمام دینار آپ کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال زیور اور جواہرات بیچ کر اناج خریدا۔ تیسرے سال جانور دے کر اناج خریدا۔ چوتھے سال اناج کے عوض اپنے غلام اور باندیاں بیچ ڈالی۔ پانچویں سال اپنی جاگیریں، اپنی جائیدادیں، اور چھٹے سال جب کچھ بھی نہ رہا تو اہل مصر کے لوگوں نے اپنی اولادیں بیچ ڈالی۔ اپنی اولادیں، سکی اولادیں، بھوک سب کچھ کروا ڈالتی ہیں ان کو۔ یہاں کوئی ماں اپنا بچہ بیچنے چلے تو کوہرام مچ جاتا ہے کہ عورت جی بچہ بیچ رہی ہے، یہ تو عورت بہت ہی بری ہے۔ اور نادان لوگوں، عورت کو نہیں، امیر سلطنت کو جس کی وجہ سے وہ بچہ بیچنے پر مجبور ہوئی، اس کو برا جانو۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، محمود غزنوی جب بادشاہ تھے، ایک دن اپنی رعایا کے دوران نکلے وزٹ پہ کہ دیکھوں کہ رعایا کا حال کیا ہے، تو ایک چور کو پکڑا ہوا تھا۔ اپنے وزیر سے پوچھا کہ اس چور کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اسلامی عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ چور جو چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اگر وہ عادی چور ہو۔ اگر چور بھوک کی وجہ سے چوری کرنے پر مجبور ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ محمود غزنوی نے مزید گفتار کیا کہ پھر کیا کیا جائے؟ اگر چور، غور سے سنیے گا اس بات کو، اگر چور عادی چور نہ ہو اور شدت بھوک کی وجہ سے وہ چوری کرنے پر مجبور ہو جائے تو پھر اس بادشاہ کے مشیر نے، وزیر نے کہا کہ اسلامی عدل یہ کہتا ہے کہ اس وقت کے امیر سلطنت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ امیر سلطنت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ سنو یہ آج کے وزارت عظمیٰ پہ بیٹھنے کے شوقین، قرآن تم لوگ پڑھتے نہیں، دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، بس جی امیر بن جائیں، امیر سلطنت بن جائیں۔ اوکے ویورز، کم ٹو دی ٹاپک۔ 7ویں سال مصر کے لوگ خود بک گئے، جب اپنی مال بیچ ڈالے، اپنے مویشی بیچ ڈالے، اپنی جائیدادیں بیچ ڈالی، اپنے سگے بچے بیچ ڈالے، آخر میں بچا کیا؟ خود اپنی ذات، سیلف، اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ تمام کے تمام اہل مصر کے لوگ، مرد اور عورتیں غلام بن گئے۔ مصر میں کوئی مرد اور عورت باقی نہ رہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام نہ تھا۔ جو عورت تھی وہ کنیز تھی، جو مرد تھا وہ غلام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ لوگوں کی زبان پر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہیں ہوئی اس رہتی دنیا میں۔ اب سنیے گا ذرا، آپ کا دل دہل جائے گا نبی کی عظمت کو دیکھ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہ سے کہا، اب آپ بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، جو حضرت کی رائے وہ ہم سب آپ کی رائے کے تابع ہیں، قربان جائیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور اس وقت کے بادشاہ میں تمہیں بھی گواہ کرتا ہوں، تم ہمارے امیر سلطنت ہو۔ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کیا، تمام غلام اور کنیزوں کو آزاد کیا، ان کے تمام املاک اور ان کی جاگیریں ان کو واپس کی۔